احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات میں حفظ کے اندر دو فیض درود اسلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام و یوم کا دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک دکھ نہیں دے گا انہاں لوگوں کو، فرمایا جیڑے تے میرے نبی نے، جیڑے میرے رسول نے، جیڑے میرے پیارے نے، قیامت والے دن اللہ پاک انہاں کو دکھ نہیں دے گا، انہاں کو آزمائش نہیں ڈالے گا۔ رب العالمین نے نبیوں رسولوں کا ذکر فرما کے نال ہی فرمایا والذین معہ، فرمایا جیڑے جیڑے میرے نبی دی غلامی چاہو گے، والذین معہ، جیڑے میرے نبی دے نال ہوں گے، جنہوں نے میرا نبی پسند فرما دے گا، جیڑے دنیا چ رہ کے میرے حبیب کا ذکر کرتے آن گے، والذین معہ، فرمایا جنہوں نے میرے نبی دی کالی کمرے دے تھلے چھاں مل جائے گے، وہ آزمائے نہیں جان گے، انہاں دے کوئی آزمائش نہیں ہوے گی، انہاں کو کوئی دکھ نہیں ہوے گا، انہاں کو پریشانی نہیں ہوے گی۔ ایک بڑی گل اللہ پاک نے وعدے فرما چھڈی، یہ نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن نبی پریشان نہیں ہوں گے، تے نال ہی وہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں گے جنہیں نال نمازاں لے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے 28واں سپارہ تے آخری دو ہے، رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، ایتھے آ جائے ماشاءاللہ، وقت بیٹھ کے اپنا خطبہ شروع کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہیں نمازاں لے کے آن کے پریشان نہیں ہوں گے، وہ لوگ جنہیں دنیا کے لوگوں کو روٹی کھواندے آن گے وہ پریشان نہ ہوں گے۔ قیامت والے نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا کے رہ کے لوٹا کسرا چوک کے گلیاں دے چکر لاندے رہنے وہ پریشان نہ ہوں گے، بلکہ فرمایا والذین معہ، وہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی جنہیں میرے حبیب نے کالی کملی دے تھلے ہوں گے۔ لا یخزی اللہ النبی، اللہ پاک قیامت اللہ دن کو سوا نہیں کرے گا اپنے نبی نبی والذین معہ، جنہاں دنیا چ رہ کے تاجدار شرفین بولتا نعرہ مارا ہوا پریشان ہو گئی نہیں، میرے حبیب نے جنہاں پیار کیتا ہوا نہ قیامت اللہ دن کا کانٹر نہ دی بھی لگن نہیں دینی۔ ایک گل تے کدی جڑے ماں نبی پاک دی شان تے گستاخیاں کرتے نے تے پوچھتے پھردے نے کیا کتے لکھیا ہے، کیا کتے لکھیا ہے، کدی تسی جو انہاں کول پوچھ لیا جی کہ قرآن نو پہلے مننا ہے یا جدے قرآن نازل ہویا پہلے انہوں مننا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلے کنوں مننا ہے؟ قرآن نو مننا ہے یا جدے قرآن نازل ہویا انہوں مننا ہے؟ قرآن نو مننا، پہلے جدے تے نازل ہویا پھر انہوں مننا۔ نبی پاک نام دے قرآن کتوں ہونا سی؟ پہلے انہوں مننا ہے جدے تے قرآن نازل ہویا۔ نماز پہلے پڑھنی ہے، جڑا نماز لے کے آیا انہوں پہلے مننا ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پڑھیں گے الحمدللہ، پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے۔ ساڈے بچے بھی 5 وقت نمازی نے
سارے بڑے بھی تہجد پڑھتے رہے الحمدللہ پڑھنے الحمدللہ اللہ پاک نے سارے نصیبات لکھی عبادت کی باتیں اللہ پاک نے قیامت والے نے نہیں فرمایا کہ ہاں بھئی نبیوں تے فرشتیوں انہاں لوگاں کو خوشخبریاں سنا دے جڑے نال نمازاں لے کے لگے پھردے نے رب نوں بھی پتہ سی لوکاں نبی نوں چھڈ کے نمازاں بڑیاں پڑھنیاں نے حسین نوں چھڈ کے لوکاں نے کمی بڑی چکنی ہے لوکاں نے خادم حسین نوں چھڈ کے سعودیہ بڑا جانا ہے رب نوں بھی پتہ سی نہ فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک کو سوال نہ نبی نوں کرے گا نہ نبی دے غلاماں نوں فرمائے گا آج بھی معذاللہ ابو جہل دی سوچ والے تے فکر والے لوگ موجود نے نبی پاک نے 13 سال مکے دی زندگی گزاری تے 10 سال مدینے گزاری ظاہری زندگی اپنی 13 سال میرے نبی پاک نے مکے چ رہ کے نمازاں پڑھیاں بلکہ میرا نبی دے اعلان نبوت تو پہلے بھی نماز پڑھتا سی جو عادات میرے نبی نے اعلان نبوت تو پہلے فرمائیاں نے اللہ پاک نے اعلان نبوت بعد غلاماں کو جو ہی کروائیاں نے کوئی نبی نماز سے اللہ پاک نے نہیں نہ عطا فرمائی حبیب جی نماز پڑھتا سی اللہ پاک نے کہا سونے جا کے غلاماں نوں کہہ دے کہ تیری نقلا لان والا سانوں بڑا سونا لگدا ہے ابو جہل کو نماز کو کوئی تکلیف نہیں سی 40 سال میں نبی نے لانے نبوت پہلے نمازاں پڑھیاں نے ابو جہل کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی انہیں کوئی دشمنی نہیں کی میرے نبی دے نال جویں ہی میرے نبی نے نماز دے نال نظام دا اعلان کیتا انہاں لئی تکلیف ہو گئی کافراں نوں اج بھی نمازاں تو کوئی تکلیف نہیں اج بھی تاکہ روزیاں کو امریکہ نوں یا یہودوں نوں سارا کوئی تکلیف نہیں جتنی مرضی نماز پڑھو آج بھی وائٹ ہاؤس کے اندر بین الممالک کانفرنس ہوتی ہے مسلمانوں نماز کا وقفہ دیتا جاتا ہے امریکہ کے کول ہوتے جدو سارے ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے نماز کا ٹائم ہوئے تو امریکہ کے وزیر آتے ہیں جب نماز پڑھو جا کے اپنی اذان دے تو نماز پڑھو نماز تو تکلیف ہی کوئی نہیں لیکن جدو اسلام کے نظام کی گل کی جاتی ادو انہوں نے چیخاں نکل جاندیاں جنہیں مرضی روزے رکھو آدھے نے ٹھیک ہے رکھو بھائی جنہیں مرضی نماز پڑھو آدھے نے کرو جنیاں مرضی مسجداں بناؤ انہاں فنڈ دے دے کہ پاکستان نہیں بنوائیاں مسجداں بعض مذہباں دیاں انہاں نے انہاں دی عبادت گاہاں نہیں بنوائیاں اگر لیکن عبادت گاہاں بنا کے دے وچ درس تساں ساڈا ہی دینا نظام دی گل نہیں کرتے لوگوں نے کہنا روزہ رکھو نماز پڑھو روزہ رکھو نماز پڑھو نظام دی گل تساں نہیں کرتے تانوں ایتھوں پتہ چل جانا چاہیے ایک گھنٹے دا نماز دا درس تسی نیٹ تے چاڑ چھڈو لوکاں نوں تکلیف کوئی نہیں تے 1 منٹ دا تاجدار دے ختمے نبوت دا نعرہ لانے والے بابے دا کلے پڑھا چھڈو انہاں نوں نالی پیٹاں لگ جاندیاں تانوں پتہ چل جانا چاہیے کہ کنے کو نظام پسند نہیں ہوگا 1 گھنٹے دا نماز دا بیان ایک پاسے تے 1 منٹ دا جہاد دا اعلان ایک پاسے نالی اسے ٹائم تو بیان کر دیں گے اسے ٹائم انہوں نے تکلیف پڑ پڑے گی نظام کبھی بھی یہودوں نے سارا نے پسند نہیں کیتا آج بھی ابو جہل تو لگے کہ آج تک کلمہ گو بظاہر پڑھنے والے آج بھی لوگوں نے ویسے پاسے جایا ہوا ہے عبادت کرو نظام نماز پڑھو اگر صرف نماز کی گل مکدی تو نبی 313 لے کے بدلے دن آنا کھلوتا ہوں تاپدیاں ریتاں تے شکر دوپہرے سورج دے تھلے میرا نبی 313 لے کے کھلوتا ہے وجہ کی تھی میرا نبی نظام لے کے آنا چاہتا ہے 1947 تو لا کے اج تک ویکھو نا تسی جنیاں بھی پارٹیاں بنیاں نے امریکہ نے فنڈ دیتے نے انہاں نوں فنڈنگ دے کہ انہوں نے حکومت اتنے بہ کے بنوائی ہے انہوں نے پتا سی جنیاں بھی پارٹیاں نے نظام کی گل نہیں کرن گیا روٹی کپڑا دے مکان تے لائی رکھن گے عوام نوں روٹی کپڑا دے مکان گھر بنا دیو گلیاں بنا دیو نالیاں بنا دیو کھالے بنا دیو سڑکاں بنا دیو موٹر وچ لا دیو قرضہ دے دے کے انہاں تھلے نام چھڈیا جے بھی انہوں نے پتا چلیا کہ کوئی نظام کی گل نہیں کردا سی یا جیب دے اندر پوا چھڈیا سی آدھے سن جیلوں چھپان والے کوئی غیرت نہیں سن کل ایک مرد مجاہد کا یوم شہادت گزریا غازی مودی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ
غازی پاک نوں دے بدمذہباں کی کافراں نے انگریزاں نے پھائے لایا ادو تے انگریز حکومت سی نا پھائے لانا والی یا کل دی گل ہے غازی ملک ممتاز حسین غازی نو پھائے کنا لایا انہاں ہی لایا نا جی پتہ چلیا ادو بھی انگریز دی حکومت سی تے اج بھی انگریز دی حکومت ہی ہے ادو بھی انگریز نے عاشق رسول نو پھائے لایا تے اج بھی انہاں دے پچھوں دے بیٹھے جے وہی عاشق رسول نو پھائے لا رہے ہیں کیا سانو نہیں پتا کہ ملک دے نال مخلص کون ہے تے دین دے نال مخلص کون ہے عوام نو انہاں چکراں چ جائی رکھو نبی دا میلاد منانا بدعت ہے اولیاء دا ذکر کرنا شرک ہے انگوٹھے چومنا بدعت ہے میلاد دا جلوس کتے لکھیا ہے بے تینوں رب نے توفیق دیتی تے کی تکلیف ہے اج تک امت نو انہاں لولیاں دے وچ لے جا کے تے مسلمانوں دے بڑے تھلے دبایا جا رہا ہے حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا عزت ہوتی ہے جڑا میرے نبی دی عزت دی گل کرے گا مقام ہوتا ہے جڑا میرے حبیب دے مقام دی گل کرے گا ویکھو نا انگریزاں نے تقریباً اج تو 125 سال پہلے غازی صاحب نو پھائے لا کے سمجھیا کہ اساں عاشق رسول نو ختم کر چھڈے نے لیکن انہاں ایک نو پھائے لایا تے 4 لاکھ بندہ باہر نکلیا تے انہاں کہا غازی تیرے جان نثار بے شمار تھے اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی اے مالک جی نو چاہے اس طرح عطا فرماتا ہے لوکاں ایک سمجھا کبیر چیت مینوں گل بار بار تاں یاد آ جاندی ہے کہ جڑا قریب اللہ تعالی دا ولی گزریا ہوے دا ذکر کریے تے زیادہ اثر کر جاتا ہے چلو پرانیاں نو دھیان دے کتھے لکھیا اس اللہ دے ولی نو تے جڑے نہیں مندے انہاں بھی جا کے جنازے پڑھے کردے کی نے بابے دے شیخ کوئی نے اے تے مینوں حدیث یاد ہے آکھو تے سناواں تانوں سبحان اللہ کی بولے رہن دو کتاب السیقات یہ کتاب ہے امام ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لکھی امام ابن حبان یہ شخصیت نے جڑے جس حدیث نو صحیح کہہ دین کائنات دا کوئی بندہ نو غلط نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ اسماء الرجال دے سب تو بڑے امام نے حدیثاں پرکھدے نے جس حدیث ہوتے اے صحیح ہوندی مہر لا دین انہوں ضعیف کوئی نہیں کہہ سکتا کتاب السیقات دے اندر میں ایک بات ایک حدیث پاک درج فرمائی کہتے ہیں حضرت احبان بن سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت بزرگ غفاری دے پانجے سن حضرت بزرگ غفاری صحابی رسول نے یہ انہوں نے پانجے بھی نے حضرت احبان بن سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دے شگرد بھی نے کہتے ہیں عبادت گزار ہے نہیں کہ رات مک جاتی سی آپ دی نماز نہیں سی مقدس دی اللہ تعالیٰ دا ولی پہچانی نماز ہو جاتا ہے پہچان میں بھی عبادت ہوتی کہ اپنے رب کو یاد کی نہ کرتا آپ دا وقت اخیر آیا تے رولا پہ گیا کچھ رشتہ داراں نے کیا کہ بزرگ فوت ہو جان گے تینوں اسی قمیض دا کفن دیواں گے کچھ نہیں آخیا نہیں جی اسی چادر دا کفن دیواں گے تے آپ نے گل سنی تو فرمایا خبردار مینوں قمیض دا کفن نہ دیا جے مینوں چادر دا کفن دیا جے میرا نبی صحابیاں نوں چادر دا کفن دیندا مینوں قمیض دا کفن نہ دیا جے اوصا عند موتہ فکفنا فی قمیض انہاں وصیت کر چھڈی تو میں چادر دا کفن دینا تساں قمیض دا کفن نہیں دینا بابے دا ہو گیا انتقال بابا فوت ہو گیا رشتہ دار جیڑے سن قمیض پواؤن والے وہ ڈاڈے سن انہاں کہا جی اساں قمیض ہی پواؤنی ہے غالب آ کے قمیض پوا چھڈی انہاں قمیض دا کفن دے چھڈیا قمیض پوا کے نماز جنازہ پڑھا کے دفنا کے جیس دی کہ واپس کال آئے نا فلما رجعوا من دفنه دخل دارہ تیری بابے نو قمیض پوا کے کفن دے کے دفنا کے کال آئے نے امام ابن حبان فرماندے نے جیس دی کہ داخل دارہ جیویں جو کار داخل ہوئے نا فإذا القمیص الذی کفنوه فیہ موجود فی البیت تیری بابے نو قمیض پوا کے کفن دیتا سنے وہ گھر پہلے لم کرے پئے تھے وہ
جہاں کفن بابے کو دے کے قبر لمیا پائے وہ تو کفن بھی دے کے قبر بند کر رہے ہیں یہ نبی دے صحابی دا غلام ہے آندے نے بابے کی کرتے ہیں بابے نے جیڑی تمیز ناپسند کی تھی انہوں نے گھر پہنچنے تو پہلے انہوں نے گھر پہنچا چھڈی فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَنُوهُ فِيهِ مَوْضِعٌ فِي الْبَيْتِ ورنہ وہ گھر بعد جو آئے تے قمیض پہلے لٹکتی پئی تھی وَإِذَا رَأَوْهُ بِعَيْنِهِ فَعَرَفُوهُ جے بھی انہاں قمیض ویکھی انہاں کہے قمیض سی ہو یہ جڑی بابے نو دے کے آئے جڑے نبی دے غلام قمیض نہ پسند کرن تے لوگ کفن دیکھ کے آن تے لوکاں دے گھر پہنچن تو پہلے واپس پہنچا چھڈن پھر سمجھ آتی ہے میرا داتا بھی لاہور پہ کہ انگریز کا کافی انگلستان کو لے کے آ سکتا ہے بولے ہی نہیں اللہ پاک نے شانہ نے اللہ پاک اپنے جیس بندے نے جنی شان جنی چاہے عطا فرماوے کہ کوئی اس شان کو پہنچ نہ سکے ویسے اللہ پاک نے بھی پتا سی معاذ بڑے بڑے منکر پیدا ہونے نے رب نے بھی سورہ نمل دے اندر تخت بلقیس والا واقعہ پورا درج فرمایا ہے نہ کل نو کوئی منکر پیدا ہوئے تو قرآن دیکھ کے نال ہی انہوں پتا چل جائے اگر بنی اسرائیل دے ولی بلکہ جب تو پہلے تخت بلقیس لے آ سکتے ہیں نا تو میرے حبیب دے غلام بھی لاہور سے بیٹھ کے انگلستان تک قابل آ سکتے ہیں مننا پڑے گا یہ اللہ پاک دی شان والا فانا لاکا بولو تے صحیح والا فانا لاکا سونیا تیرا ذکر تیرے لئی تیرے رب نے بلند کیتا آگے سنیں ودھا واللیل اذا سجا ما ودعا کا بولو تے صحیح ما ودعا کا ربک وما قلا وللآخرۃ خیر اللہ خیر اللہ کا خیر اللہ کا کہتے ہیں سونیا تیرے لئی کاف ضمیر مخاطب نہیں ہوندی ہے سونیا سب کچھ تیرے لئی ایڈے پیٹھے جملے رب نے بولے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ سونیا تیرا رب تینوں دے دے گا ایڈے میٹھے جملے بولے رب نے کہا سونیا تیرا رب تینوں دے گا سونیا تیرا رب تینوں راضی کرے گا سونیا تیرے رب نے تینوں چھڈیا نہیں اِنَّا آتَيْنَا کا سونیا تیرے رب نے تینوں دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیرے رب نے تیرے لیے ذکر بلند کیتا ہے جدو اینا کچھ ویکھیا نا تے پھر یار سن یار نو کوئی شاید انعام دے وے تے پھر یار بھی اپنی کوشش کے مطابق کچھ نہ کچھ تے دیندا ہے نا جدو رب نے آکھیا سونیا سب کچھ تیرے رب دا تیرے لئی تے پھر حبیب نے بھی میدان رفعت وچ کھڑے ہو کے آکھیا لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک سونیا ساریاں نعمتاں بھی تیریاں تے ساریاں بادشاہیاں بھی کبھی سونا نماز کھلو کے اندر اللہم انا نستعین ونستغفر ونؤمن بک ونتوکل علیک سونا اندر سونیا تیرے لئی رب اندر سونیا تیرے لئی سونا اندر یا اللہ میں تیرا رب اندر سونیا جو میرا وہ سارے تیرا ہے اب شانہ تاپ فرمایا ہے کسے دی کی مجال میں کہتے تھے جڑا بھی نبی پاک دی غلامی چٹے اللہ پاک انہوں شانہ ایسیاں تاپ فرما چاہتا ہے میں نے گالی یاد آگئی مرد مجاہد غازی احمد شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدوں راجپال خطیب واسطے جہنم کر چھڈیا تے جا کے خود تھانے چنگریزاں نو آکھیا میں مار کے آیا پھاڑ کے نہیں گئے خود تھانے گئے کہ آکھا جن نے میرے نبی نے گستاخی کی تھی ان میں واسطے جہنم کر کے اور یہ کوئی نہ ہی ماندا لیکن ایسے صدی 2016 دے وچ کہ 15 سی جگہ دی ممتاز صاحب دا 15 سی اے سی کوئی ہوئی سان سی وقت دا گورنر ہوئے جو دے سیکیورٹی گارڈ سیدھیاں کر کے 27 فیر مارے تے این جا کے سونیا میں حق ادا کر چھڈے نسے نہیں علی پاک دے غلام نے
علی پاک نو ساری زندگی کانڈ دے اوتے ایک وار نہیں آیا. مولا علی نو ساری زندگی کانڈ دے اوتے ایک وار بھی نہیں آیا, نکا جا خراش بھی نہیں آیا, کیونکہ کدی کانڈ کر کے نسے ہوندے کانڈ دے وار آئے. یہ مولا علی دے منن والے نے. اسی ٹائم پہنچ کے تھانے تے جا کے آکھیا جی میں مار کے آیا, میں راجپال قتل نو واسطے جہنم کیتا ہے. آپ نے پکڑ لے گا تھانے دے اندر کہ مسلمانوں نے جدو دیکھیا کہ عاشق رسول نے گستاخ رسول واسطے جہنم کیتا ہے, انہوں نے نعرے مارے رہائی دے. انگریزاں نے دیکھیا کہ لوگوں کتے کنا توڑ کے عاشق رسول لے نہ جان, انہوں نے آکھیا جی علم و دین نو میاں والی جیل وچ بھیج چھڈو, علم و دین نو میاں والی جیل دے اندر بھیجو. آندے نے میاں والی دے اندر ایک بزرگ ایک مجذوب اپنے آپ جڑے والا کدی کسی نال گل ہی نہیں کیتی تے اچانک اٹھیا تے اپنی چادر بھری تے سڑکاں صاف کردا ہے. سبحان اللہ. تسی گھر جا کے بول لیا جی حضرت دی کمال. ایک بزرگ اٹھیا کہنے لگے ساری زندگی کدی بولے کوئی نہیں, کدی کسی نال گل نہیں کردا, اچانک اٹھیا اپنی چادر پھڑ لئی سڑکاں دی ادھر پہنچے لا لے سڑکاں صاف کر دے. لوکی کہن لگے بابا جی کدی تسی بولے کوئی نہیں, کدی تساں کسی نال گل نہیں کیتی, اپنے آپ وچ رہن والے کدی کسی نال گل نہیں کیتی. فرمایا کسی نال گل نہیں کردا جنوں میرے نبی نے پسند کر لے. میں نہیں کسی نال بولیا, لیکن مالے ہن ویکھیا میرا سونا مدینے چلیا جے, میرا سونا میاں والی آ رہا ہے تے نبی دا غلام بھی آ رہا ہے تے نال آقا بھی آ رہا ہے تے سڑکاں صاف ہونیاں چاہیے بھئی. حضرات دی کمال سڑک صاف کر لئی, سڑک صاف کر لئی, اپنے پیاریاں نو کٹھیا کر لیا. کہن لگے اوے لوگوں ایک شہر دے اندر دو عاشق نہیں رہ سکدے, ایک شہر دے اندر دو عاشق نہیں رہندے. او ایک عاشق آ رہے ایک عاشق جا رہے. میاں والی کی سب نیند دے پہنچے نے, وہ اللہ تعالیٰ نے ولی نے ہچکی لئی تھی انتقال کر گئی. آپ قاضی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ ماکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آتے جیڑے میرے تے راضی نے میں انہوں نے راضی ہیں. اوتھے میاں والی پہنچے نے, انتقال ہو گیا. آپ جیل دے اندر پہنچے, جیلر اندر پورے تھانے دے اندر کو نہیں موکلی تے جتے قاضی آیا اتوں خوشبواں دے ہلے نہیں کھولے. جیلر کہنے لگا قاضی جدو ہور کسی نے کام نہیں کیتا تے تو کیوں کیتا ہے؟ کہ قاضی آندا میری کی اوقات ہے, میں کام کر رہا ہے, سائیاں دی مرضی جنہاں نے کام کروا لیا ہے. کیونکہ جدو دل دار روندے اوے چھڈی
ماں تے ماں ہی ہے ہلے چڑھتی جوانی 18 یا 20 سال غازی دی عمر ہے داڑھی بھی پوری نہ آئی تو ماں رو گئی دیکھ کے اپنے جوان بچے کو کہ انگریزاں نے پھائل لا چھڑنا ہے تو غازی نے جواب دیتا کہ الحمدللہ سنیا میں ایک درس دے چھڑیا تو سینے ٹھاک چھڑیا سبحان اللہ ساتھ دی مقال آدھی باندہ بھی اکھا جب سو گئے بولیا ہے باغی باغ کہندے نے کہن لگے ماری رونا تانوں ایک گل میں سنانا بول پترا کی کہ نہیں کہندے نے ماری دنیا جڑا آیا میں چلا جانا ہے جڑا آیا انہیں چلا جانا ہے نہیں میری مائیں ایتھے دنیا دے وچ رہ کے کوئی ڈوب کے مر جاندے کسے نوں بخار چڑھ جائے تاوی مر جاندے کسے نوں سپ لڑ جائے تاوی تے ماں دے پتر مر جاندے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ وچ مر جاندے ماں اوہی تے ماواں نے تیریاں صبر کر جاندیاں تیرا پتر نہ دب کے مر گئی نہ ایکسیڈنٹ وچ مر گئی جدا کلمہ پڑھ گئے اوہدے تو قربان ہو گئے تے کئی ڈوب کے بھی تو مار دینے پئے کئی سپ لڑے بھی تو مار دینے پئے تے کئیاں بخار چڑھدا ہے پھر بھی مر جاندے نے تے ماں میں تے حبیب دا دیدار کرن واسطے جا رہا اوے عشق ایڈا سوکھا نہیں او سجنا نوائیدا عشق ایڈا سوکھا نہیں او سجنا نوائیدا عشق ایڈا سوکھا نہیں او سجنا نوائیدا کدی کدی دل اور سولی چڑھ جائے کدی کدی دید لئی سولی چڑھ جائی آپ اتھے میاں والی جیل کے اندر تے قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پہنچے آپ کی زیارت واسطے جا کے کہنے لگے علم الدین اللہ نے منوں اتنی طاقت دیتی میں ملکاں دے مقدمے کرنا تے ملک جیت لینا میں ملکاں دے مقدمے لڑا تے ملک جیت لواں جے علم الدین تو ایک کر یہ آکھے نا میں نہیں ماریا اچھا بھی پڑھیا علم دین آنا بھی نہیں چٹا نہ پڑھ ماں نے والدہ نے مسجد جو پایا کہ اوتھے بھی نہیں پڑھے سکول گئے تھے اوتھے بھی نہیں پڑھے تے نہ علم الدین ہے نہ علم الدین ہے یہ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ملن واسطے گئے تے کہنے لگے علم دین ہے تو بھی کہہ دے تے یوسف علیہ السلام ہی کہہ دے سامنے تے چل یار ویلے بھی بیٹھے ہیں تو میں سورہ یوسف نہ سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولے دادے جی مقال کہنے لگے پیر صاحب تسی سناؤ میں سننا کہنے لگے پیر صاحب سنا رہے نے پیر صاحب سنا دے جا رہے لکھاں جو آنسو جاری ہو گئے قرآن سنا رہے او پڑھ دیا تھوڑا دیا پڑھ گئے میں ایک آیت وچ گل تے پڑھ چھڈی علم الدین کہن لگا پیر جی بھول گئے تسی سمجھے ہی نہیں علم الدین نازدہ بھی نہیں سی پڑھیا ہویا تے پیر صاحب زبانی
انہوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھے جہدے بارے سورہ والضحیٰ نازل ہوئی ہے. میں والضحیٰ مکھڑا ویکھ کے سورہ والضحیٰ پڑھی ہے. قائد اعظم آکھن تم ایک باری کہہ چھڑ ہاں تو ایک باری کہہ چھڑ ہاں کہ میں نہیں ماریا. علم و دین دا مقام ہی بڑا ہے. علم و دین دا نام لینے والا ساڈا بابا جیل دے وچ 9 مہینے پا کے کہندے رہے ایک باری کہہ دے ہاں دوبارہ ختم نبوت کی گل نہیں کرتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جب تک سورج چاند رہے گا بیوی تیرا نام رہے گا. سورج چاند رہے گا بیوی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا بیوی تیرا نام رہے گا. سارے نام ہی تیرے باقی روزان دے نام کبھی نہیں رہے. انہاں کیا جی دیکھو ایک باری کہہ دیو کہ دوبارہ میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں مارا گا. مایا جدے ایمان سینے دے وچ ہوے نا وہ کہندا موت آ جانی تے کل بھی آ جانی تے گھر بیٹھے بھی آ جانی. کدی گھر بیٹھے بچ گئے نے موت تے گھر بیٹھے بھی آ جاتی ہے لیکن اس تو چنگی موت تے کوئی نہ کہ حبیب دا ذکر کرتے آ جائے کیونکہ کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار آنکھوں نہ مل کے رب دے حبیب نال پیار اور جیڑا اے رب دے حبیب دے غلام نے اوتھے بھی انہاں دا بیڑا پار رب دے حبیب نال پیار. غازی ایک باری کہہ کہ میں نہیں ماریا کہ آپ کہنے لگے محمد علی جناح صاحب ایک کوئی تے کام چاہیدہ کیتا ہے نہیں سمجھے. اے ساڈے لے سن 80 دے امام گزرے نے جنہاں نوں نیازی صاحب کہا جاتا ہے. پکڑے گئے آپ پھانسی کی سزا ہو گئی تے 15 دن بعد چھوٹے تے ایک اینکر آ کے کہندا قاضی نیازی صاحب تہاڈی عمر کتنی ہے؟ تو میں 15 دن. چٹی داڑھی تاکہ نیازی صاحب عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 15 دن. پھر تیجی نے پوچھا عمر کتنی؟ انہوں نے کہا جی 15 دن. انہوں نے کہا جی تہاڈی چٹی داڑھی تو مینوں نظر آ رہی ہے تے مذاق کردے جے بنا چلیا عمر ہوئی ہے جی حبیب دے محبت دی بدل گئی ہے. چلیا عمر ہوئی ہے جڑے حبیب دا نام لیندیا گزر گئی ہے. یہ کوئی وجہ سی جیلر آندا نیازی لوکی جیل وچ آوندے نے ہنڈے کٹے تے سک کے نکلدے نے تے تو سکا آیا تے موٹا ہو کے جا رہے ہیں. انہاں کیا سک دے ہون جنہاں دے دل وچ دنیا واسطی ہوے تے جڑے ڈھیکاں لاوندی ہون تے سونیا نظر کرم فرما ہاں دے قدماں وچ لے جا تے انہاں نوں جویں جویں دن نیڑے آوندے نے انہاں دا عشق جوان کردا جاندا ہے. میں نہیں انکار کرنا بھائی میں نہیں انکار کرنا. آپ پھانسی دے دی گئی غازی نبی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جنازہ پڑھانے واسطے آل رسول پیر سیدی داؤد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اگے آئے نا تے جنازہ پڑھا کے سلام پھیریا تے روئی آن کہ اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے. علامہ اقبال دا پیر جی گل کی ہے پیر جی گل کی ہے تسی بھی نہیں بولے تانوں اے کی گل ہے کہ بول سبحان اللہ. کہنے لگے اے اقبال میں ساری زندگی حدیثاں قرآن وچ گزار دتی اج اسی یہ کام کرنے ہیں میں یہی تے کام کرن والا قبر دے وچ اتاریا تے پھر جماعت علی شاہ دے اقبال نے اپنی پگڑیاں اتار کے قاضی دے قدماں وچ رکھ چھڑیاں. کہنے قاضی قربان جائیے عشق دے چلے والی لے گئے عشق دے چلے
عشق دے چلے وادی لے گئے تے جدو اتنا مقام تے اتنی شان کہ آج سوا صدی لنگا تو بعد بھی وادی دے نعرے بج رہے نے اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے تے میرا یقین میرا پیار میری عقیدت ہے کہ غازی صاحب دی روح جنت تک ٹری ہوئے گی نا تے مدینہ دے کیا نے سونیا بڑا سنیا سی لجپال تے جنہ سنیا سی اس تو ود کے ہی پایا جنہ سنیا سی اس تو کہیں گے کہ آباد خدا رکھے آباد خدا رکھے مرشد تیرا میں خانہ آباد خدا رکھے قرآن میں کہ آباد خدا رکھے مرشد تیرا میں مہربان ہوتے سونے تو چن لیا میری کیوں کہا سی تم نہ مہربان ہوتے مجھے کون جانتا تم نہ مہربان ہوتے مجھے کون جانتا تم نہ مہربان مجھے کون جانتا تم نہ مہربان مجھے کون جانتا یہ تیرا کرم ہے آقا یہ تیری نوازش ہے یہ تیرا لیکن میں پھر باقا دے سبحان اللہ تک اتنے آنی چاہیے میری جان و دل کے مالک اور مجھے ساتھ ساتھ رکھ میرے جان و دل کے مالک اور بڑو مل کے میرے جان و دل کے مالک اور مجھے ساتھ ساتھ اور ہاتھ بھی چلو نا آخری شیر چھڑیے میرے جان و دل کے مالک مجھے ساتھ ساتھ نا میرے جان و دل کے مالک آباد خدا رکھے میرے مرشد تیرا میں اللہ پاک غازیاں اسلام دے تے تبلیغ بنا کے فرماوے رب انہاں دے نقشہ قدم سے قائم اور دائر رہنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین